اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان ارشاد انصاری اور آپ دیکھ رہے ہیں ایکسپریس نیوز۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے کہ سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے انفارمیشن ٹیکنالوجی کا اہم اجلاس ہوا اور اس اجلاس میں جو ڈیٹا پروٹیکشن بل ہے اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے متعلقہ بل سمیت دیگر اہم قانون سازی سے متعلق تفصیلی تبادلہ خیال ہوا، اور اس اجلاس میں جو اراکین کمیٹی تھے ان کی طرف سے کچھ تحفظات کا اظہار کیا گیا اور بلوں کا جو ہے وہ شکوار جائزہ لیا گیا۔ یہ بل کس تناظر میں تھے، کس پس منظر میں تھے، اور اس کے جو ہے وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور آئی ٹی کے شعبے میں پاکستان میں کیا اثرات جو ہے وہ مرتب ہو سکتے ہیں، اس پہ ہم بات چیت کریں گے، اور یہ کہ پاکستان اس پہ کیا پیش رفت کرنے جا رہا ہے۔ سب سے پہلے ہم یہ بتائیں کہ اس کمیٹی کے اجلاس میں جو سب سے اہم جو ڈسکشن ہوئی وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے متعلق جو بل تھا اس پہ ڈسکشن ہوئی۔ اس بل کا جب جائزہ لیا جا رہا تھا تو اس پہ کمیٹی کے جو رکن تھے، جو اس بل کو کے محرک بھی تھے، اس بل کو جو پیش کرنے والے بھی تھے، سینیٹر ڈاکٹر عفنان اللہ، انہوں نے جو ہے وہ لبنان میں جو ڈیوائسز کا جو دھماکہ ہوا تھا اس کا حوالہ دیتے ہوئے توجہ دلوائی کمیٹی کی کہ پاکستان میں بھی جو ہے وہ چونکہ یہ نیشنل سیکیورٹی سے جڑے ہوئے معاملات ہیں تو ان میں تفصیلی طور پہ غور کیا جائے، جو ہماری ڈیوائسز ہیں ان کی سیکیورٹی کو جو ہے وہ یقینی بنایا جائے کہ اس کی جو چیک اینڈ بیلنس ہے اور اس کی جو سیفٹی کو جس حد تک ممکن بنایا جا سکتا ہے اس کو جو ہے غور کر کے اس پہ جو قانون سازی ہو سکتی ہے یا اس میں جو اقدامات اٹھائے جا سکتے ہیں اس کو یقینی بنایا جائے۔ تو کمیٹی نے اس پہ جو پی ٹی اے حکام تھے، وزارت انفارمیشن ٹیکنالوجی کے حکام تھے یا دوسرے اسٹیک ہولڈر سے، اس پہ ان سے جو ہے تفصیلی بریفنگ اور بات چیت جو ہے تبادلہ خیال کیا، اور تفصیلی تبادلہ خیال کے بعد اس میں دو اہم فیصلے کیے گئے۔ ایک تو یہ کیا گیا کہ چونکہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس جو ہے وہ دنیا میں تو بہت آگے جا چکی ہے لیکن پاکستان میں یہ ابھی ابتدائی سٹیج میں ہے، اور اس لیے ابھی ہمیں اس پہ بہت سارے جو اقدامات ہیں وہ اٹھانے کی جو ہے وہ ضرورت ہے، خاص کر جو لبنان میں سیکیورٹی جو ڈیوائسز تھی ان کے جو ایکسپلوزو کا جو واقعہ پیش آیا، اس کے بعد یہ بہت ضروری ہو گیا تھا کہ پاکستان میں بھی جو ڈیوائسز ہیں، الیکٹرانک ڈیوائسز، ای ڈیوائسز، ان کی سیکیورٹی کو جو ہے وہ یقینی بنایا جائے تاکہ اس کے جو ہے وہ ملک کی سلامتی سے جو جڑے جو معاملات ہیں وہ بھی سیکیور کیے جا سکیں۔ تو ایک تو یہ طے کیا گیا کہ جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس بل کا جو حقیقی اور جو فائنل ورژن ہے وہ تفصیلی مشاورت کے بعد جو ہے وہ دسمبر تک جو ہے وہ فائنل کیا جائے گا، اس میں سٹیک ہولڈرز کی مزید مشاورت جو ہے وہ شامل کی جائے گی، اور اس پہ پھر جہاں تک ای ڈیوائسز کی جو سیکیورٹی تھی اس کا تعلق تھا تو اس پہ چیئرمین پی ٹی اے سے جو ہے وہ اراکین کمیٹی کی طرف سے متعدد سوالات جب اٹھائے گئے تو انہوں نے کمیٹی کے ممبران کو بتایا کہ یہ ایکچولی جو پروویژن ہے یہ پی ٹی اے کی پروویژن یا پی ٹی اے کی جوریسڈکشن میں نہیں آتا کہ ای ڈیوائسز کی سیکیورٹی کو جو ہے وہ اس کے لیے اقدامات کر سکے یا اس کے پاس کوئی ایسی ٹیکنالوجی ہے کوئی اس پہ اس کو وہ یقینی بنا سکے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ اس حوالے سے ایک فرانزک لیب جو ہے وہ بنائی گئی ہے، البتہ پیکا ایکٹ ہے اس کے تحت جو ہے وہ کچھ کارروائی کی جا سکتی ہے، اسی طرح سائبر سیکیورٹی کے کوئی جو قوانین ہیں ان کے تحت جو ہے وہ ان کے جو سیکیورٹی فیچرز ہیں ان کو مینٹین کیا جا سکتا ہے، ان کا جائزہ جو ہے وہ لیا جا سکتا ہے۔ تو اس میں پھر یہ طے کیا گیا کہ ایک تو جو فرانزک لیب کے جو ہیڈ ہیں ان کو کمیٹی کے اگلے اجلاس میں بلایا جائے گا اور وہ آ کے اس پہ بریفنگ دیں گے اور پھر یہ بتائیں گے کہ پاکستان میں ای ڈیوائسز کی سیکیورٹی کس حد تک جو ہے وہ یقینی بنائی گئی ہے اور اس میں مزید جو ہے کیا بہتری لائی جا سکتی ہے۔ اور دوسرا یہ کہ جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا جو بل ہے اس پہ متعلقہ اسٹیک ہولڈرز کی باہمی مشاورت کر کے تجاویز کا جائزہ لے کے اور جو بل پیش کیا گیا اس کا شکوار جائزہ لے کے اس کا فائنل ورژن جو ہے وہ پھر تیار کیا جائے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ آپ کو ناظرین یہ بھی بتا دیں کہ یہ جو اہم اجلاس تھا اس میں جہاں تک آرٹیفیشل انٹیلیجنس بل 2024 پہ جو ہے وہ مشاورت کی گئی اور اس کا جائزہ لیا گیا، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ اس اجلاس میں جو ہے وہ جو پرسنل ڈیٹا پروٹیکشن بل تھا اس کا بھی جو ہے وہ جائزہ لیا گیا، اس پہ بریفنگ دی گئی اور پھر یہ بھی بتایا گیا کہ یہ جو بل ہے یہ یورپی جرنل ڈیٹا پروٹیکشن ریگولیشن GDPR یہ اس کی طرز پر جو ہے وہ بنایا گیا ہے، اور اس بل کا بنیادی مقصد شہریوں کے ڈیٹا کو جو ہے وہ محفوظ بنانا اور اس میں جو ڈیجیٹل دور آ رہا ہے اس میں اس کی ڈیٹا کی سیکیورٹی کو یقینی بنانا ہے، کیونکہ ماضی میں
ایک نہیں 2-3 بار جو ہے وہ اس طرح کی شکایات آ چکی ہیں کہ لوگوں کے ڈیٹا کو جو ہے وہ مس یوز کیا گیا ہے اور ان کا ڈیٹا جو ہے وہ کہیں فروخت بھی کیا گیا ہے۔ تو اس بل میں شہریوں کے ڈیٹا کو جو ہے وہ محفوظ بنانے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں اور اس میں نئے قوانین اور نئے شکیں لائی جا رہی ہیں تاکہ ان کے ڈیٹا کو کے تحفظ کو یقینی بنایا جائے، اور اگر ان کے ڈیٹا کو کوئی مس یوز کرتا ہے یا اس کی کچھ چوری میں ملوث ہوتا ہے تو ان کو کس قانون کے تحت جو ہے وہ کٹہرے میں لایا جائے گا، ان کے خلاف کیا سزائیں دی جائیں گی ان کو، یہ ساری چیزیں اس بل میں جو ہے وہ لائی جائیں گی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ وزارت انفارمیشن ٹیکنالوجی نے مئی 2023 میں مختلف سٹیک ہولڈرز کے فیڈ بیک اور مشاورت کے بعد ایک نظر ثانی شدہ مسودہ جو ہے وہ تیار کیا تھا، جو انہوں نے اپنی ویب سائٹ پہ بھی جاری کیا تاکہ اگر کسی سٹیک ہولڈر کو یا عام شہری کو اس مسودے پہ کوئی اعتراض ہے یا اپنی کوئی آراء یا تجاویز دینا چاہتا ہے تو وہ بھی اپنی تجاویز اس پہ دے سکتے ہیں۔ پھر اس بل کی جو ہے وہ جولائی 2023 میں جو ہے وہ پارشل جو ہے وہ اس کی منظوری دی گئی تھی، البتہ پارلیمنٹ جو ہے وہ چونکہ اپنی مدت جو ہے وہ مکمل کر چکی تھی، اس وجہ سے اس بل کی پارلیمنٹ سے منظوری جو ہے وہ نہیں ہو سکی تھی، تاخیر کا جو ہے وہ شکار ہو گئی تھی۔ پھر اس کے بعد ہوا یہ کہ بین الاقوامی جو پلیٹ فارمز ہیں ان کی طرف سے بعض شکوں پہ جو ہے وہ تحفظات کا اظہار کیا گیا۔ ان تحفظات کو دور کرنے کے لیے وزارت انفارمیشن ٹیکنالوجی نے اس بل پہ جو ہے وہ سٹیک ہولڈرز کے ساتھ دوبارہ جو ہے وہ مشاورت کا عمل جو ہے وہ شروع کیا اور اس بل میں مزید جو ہے وہ ترامیم جو ہے وہ کی گئیں۔ جہاں تک بات ہم کرتے ہیں کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی، چونکہ اس کا فوکس زیادہ تر آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہی تھا، اس میں ان کا یہ خیال تھا کہ اس میں مزید جو ہے وہ غور و خوض کرنے کے بعد 31 دسمبر 2024 تک جو ہے وہ اس کا حتمی ورژن جو ہے وہ تیار کیا جائے گا۔ پھر اسی اجلاس میں جو ہے وہ LDI جو کمپنیز ہیں ان کی بھی معاملات جو ہے وہ زیر غور آئیں، چونکہ چیئرمین PTA کی طرف سے جو ہے یہ بتایا گیا کہ LDI اور FLL کمپنیوں کے جو لائسنسز ہیں ان کی جو میعاد ہے وہ ختم ہونے کو ہے، اور اس پہ انہوں نے تفصیلی جو ہے وہ بریفنگ دی کہ اگر جو ہے وہ 13 میں سے 4 جو LDI کمپنیاں ہیں ان کے جو ہے وہ واجبات جو ہے وہ کلیئر ہیں، انہوں نے اپنے واجبات ادا کر دیے ہیں، لیکن جو ہے وہ باقی کمپنیوں کی طرف سے جو ہے وہ ابھی واجبات ادا کرنا باقی ہے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ جو اس میں تاخیر آئی ہے اس تاخیر کی وجہ سے جو ہے وہ 74 ارب روپے کا ریونیو ابھی بھی جو ہے وہ ان کمپنیوں کے ذمہ واجب الادا ہے۔ چیئرمین جو ہے وہ PTA ان کی طرف سے اس بات پہ بھی جو ہے وہ متنبہ کیا گیا اور خبردار کیا گیا ہے کہ اگر ان کمپنیوں کے لائسنسز جو ہے وہ معطل کیے جاتے ہیں تو اس میں جو موبائل سروسز 50% کے قریب جو ہے وہ موبائل سروسز اور اسی طرح ATM سروسز میں جو ہے وہ دیگر اہم سروسز متاثر ہو سکتی ہیں، جس سے جو ہے وہ مزید مشکلات جو ہے وہ پیدا ہونے کا خدشہ ہے۔ اسی طرح فائبرائزیشن پالیسی اور فائبرائزیشن کے حوالے سے بھی کمیٹی کے اجلاس میں بریفنگ دی گئی اور یہ بتایا گیا کہ بھارت کی طرف سے جو ہے وہ اپنی فائبرائزیشن جو ہے وہ تقریباً جو ہے وہ مکمل کر لی گئی ہے اور انہوں نے اپنا پورا نیٹ ورک جو ہے وہ بچھا لیا، لیکن پاکستان کی طرف سے جو فائبرائزیشن ہے اس میں انویسٹمنٹ ابھی اس طرح سے نہیں کی گئی، تو اس کو جو ہے وہ مکمل کرنے کی ضرورت ہے تاکہ فائبرائزیشن کا کام جو ہے وہ جلد سے جلد مکمل ہو سکے۔ اور اس میں کمیٹی نے پھر یہ سارا جائزہ لینے کے بعد یہ زور دیا کہ جو فائبرائزیشن پالیسی ہے اس کو جلد سے جلد جو ہے وہ اس کی تشکیل کی جائے تاکہ پاکستان میں جو ہے وہ ٹیلی کمیونیکیشن نیٹ ورک جو ہے وہ بہتر ہو سکے اور اس میں جو ہے وہ پائیداری آ سکے۔ اس کے علاوہ اجلاس میں جو ہے وہ یہ بھی جائزہ لیا گیا کہ جو دھماکہ خیز مواد ہے اس کی شناخت کرنے کا جو معاملہ ہے وہ چونکہ PTA کے جو ہے وہ پریویو میں نہیں آتا، تو اس لیے اس پہ یہ غور کیا گیا اور یہ بتایا گیا کہ یہ پریونشن آف الیکٹرانک کرائمز ایکٹ اور اسی طرح نیشنل سائبر سیکیورٹی پالیسی 2021 کے تحت جو کمپیوٹر ایمرجنسی رسپانس ٹیم ہے اس کے جو رولز اینڈ ریگولیشن 2023 میں بنائے گئے تھے اس کے تحت جو ہے وہ یہ اقدامات کیے جا سکتے ہیں۔ اسی طرح ڈیجیٹل فرانزک لیبز اور اسکریننگ اینڈ ایلیویشن لیبز جو قائم کرنے کی ہدایت کی گئی تھی اس کے تحت بھی جو ہے یہ عمل میں جو ہے وہ لایا جا سکتا ہے۔ اس سارے عمل کا جائزہ لینے کے بعد کمیٹی نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اگلے اجلاس میں جو فرانزک لیب کے ہیڈ ہیں ان کو بلایا جائے گا اور وہ اس پہ تفصیلی بریفنگ دے گئے۔ اس بریفنگ کے بعد آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا جو بل ہے اس کا شکوار جائزہ لے کے اس کا فائنل ورژن تیار کیا جائے گا اور باقی اقدامات جو ہے اٹھائے جائیں گے۔
اس سارے کا مقصد یہ ہے کہ جو انٹرنیشنل لیول پہ جو نئی انفارمیشن ٹیکنالوجی کا فلو آ رہا ہے اور اس میں جو جدت آ رہی ہے اس کے مطابق اپنی ٹیکنالوجی کو اپنی ڈیوائسز کو ہم آہنگ بنانا ہے تاکہ نیشنل سیکورٹی جو ہے وہ یقینی بنایا جا سکے.